السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ عالمی میڈیا 22 سپٹمبر کا شدت سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کرنا تھی۔ عدالت میں جو کچھ ہوا وہ غیر متوقع تھا۔ عوام اس کیس کو عمران خان کا مزاج، بیہیویئر اور بے پناہ مقبولیت کے تناظر میں دیکھ رہے تھے، اور توقع کی جا رہی تھی کہ یہ کیس آگے بڑھے گا۔ لیکن عمران خان نے حیرت انگیز طور پر فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ہی معذرت کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کورٹ روم کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے وکیل حامد خان، جو کہ ٹیمپرامنٹ، کمپیٹنسی اور پروفیشنلزم کے لحاظ سے ایسے کیسوں میں بہترین وکیل ہیں، انہوں نے درخواست کی کہ عمران خان کورٹ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے تو عمران خان اپنی سیٹ سے اٹھ کے روسٹم پہ اپنے وکیل کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ 2-2.5 منٹوں میں اپنا مدعا بیان کیا، اور نہ صرف کورٹ بلکہ متعلقہ ایڈیشنل سیشن جج سے بھی معذرت کے لیے عندیہ دے دیا۔ کورٹ کے لیے یہ بھی سچویشن حیران کن تھی۔ بہرحال یہ بات قابل تعریف ہے کہ کورٹ نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ اور بیہیویئر کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یہ ساری سٹیٹمنٹ بیان حلفی کی شکل میں جمع کروا دیں۔ اب امید کی جاتی ہے کہ یہ کیس اپنے انجام کو پہنچا۔ مخالف پولیٹیکل پارٹیز کو شدید مایوسی ہوئی، کیونکہ تینوں کیسز میں سے یہ کیس جو تھا، یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، اس میں چانسز تھے کہ سزا ہو جائے گی۔ دوسرے دونوں کیسز، جیسے کہ توشہ خانہ سے تحائف لینے کا ہے یا ممنوعہ فنڈنگ کا ہے، وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال جہاں تک میرا تعلق ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری نظر میں تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس بھی نہیں بنتا تھا، لیکن بدل نخواستہ ماننا پڑے گا، کیوں کہ کورٹ کا فیصلہ ہے اور ہمیں اپنی عدالتوں کے فیصلے ماننا ہوں گے۔ لیکن میرا زیادہ تر کنسرن یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے اپنے عدلیہ کے ایک جونیئر ممبر کو بچانے کے لیے یا اس کی پروٹیکشن کے لیے ایکشن لے لیا، لیکن وہ شہری جو کہ پی ایچ ڈی ہے امریکہ سے، اور امریکہ کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے، یعنی وہاں پڑھاتا رہا، اس کو پولیس کی کسٹڈی میں ننگا کر کے اس پہ تشدد کیا گیا، اور اس کے نازک اعضاء جو ہیں ان پہ بھی بہت ٹارچر کیا گیا۔ تو یہ انسانیت کی تذلیل تھی، توہین تھی، اور اگر اسی پر کسی نے آواز بلند کی تو اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ گیا۔ تو میں تو فکر مند ہوں کہ عام لوگوں کا کیا بنے گا اگر پولیس کی کسٹڈی میں اس طرح کے مظالم ہوں اور کوئی کورٹ اس کا ایکشن نہ لے۔ قومی اور عالمی میڈیا کو بھی بہت مایوسی ہوئی ہوگی، کیونکہ کئی دنوں کے لیے ان کے پروگراموں کا جو چارہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہماری عدلیہ کا وقار بلند ہوا۔ خاص طور پر ورلڈ جسٹس پروجیکٹ والے غور سے دیکھ لیں کہ ہماری عدالتیں کس طرح انصاف فراہم کرتی ہیں۔ ناظرین، ہمیں اپنی ایجوکیشن کے لیے، جنرل اویئرنیس کے لیے اپنے حالات اچھے طریقے سے معلوم ہونے چاہیے۔ صرف خبر کے لیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنی سوسائٹی کی مختلف ڈائمینشنز یعنی پہلوؤں کا مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان کے بعد جو کچھ میڈیا کر رہا ہے وہ افسوسناک ہے۔ بظاہر بڑے بڑے تجربہ کار، جن کے نام کے ساتھ ہمیشہ آپ سینئر تجزیہ کار لکھا ہوا دیکھیں گے، وہ عمران خان پر
مختلف قسم کے فکرے چست کر رہے ہیں اور پرووک کر رہے ہیں کہ یہ صلح صفائی ٹھیک نہیں ہے، کچھ ٹھاٹھو ہونی چاہیے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی کہ عمران خان کو آرمی سے سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آرمی کا جنرل جو ہے اس کی نظر وار ون کرنے پہ ہوتی ہے۔ الٹیمیٹ اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پوری بڑی جنگ ہے میں اس کو جیت جاؤں، جس کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی بیٹلز بعض دفعہ ہار بھی جاتا ہے۔ یہ اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور وہ خاص طور پہ اس چیز کا اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ کوئی ایسی بیٹل جو ہے اس کو کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچا دے کہ وہ آگے بڑھنے کے قابل نہ رہے۔ تو عمران خان کے لیے یہ جو ہیں چھوٹے چھوٹے کیسز یہ بیٹلز کی طرح ہیں، اور عمران خان نے بڑی عقل مندی سے اپنا جو فوکس ہے وہ وار پہ رکھا ہے، اور یہ بیٹل جو ہے وہ عدلیہ کو جتا دی ہے۔ عمران خان نے ایک انتہائی زیرک جنرل کی طرح توہین عدالت کی بیٹل جو ہے اس کو فیس کیا ہے۔ ناظرین، اگر کرکٹ کی زبان میں بات کریں تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس وقت اس بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ بارش بہت ہوئی ہے، پچ پر سے کور تو ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ بہت گیلی ہے، اور وہاں گیند شاٹ لگے بھی تو گیند جو ہے وہ بڑی سلو سپیڈ سے باہر آئے گا اور سکور نہیں بن پائیں گے۔ اور ہوا میں نمی بھی ہے، اور ہوا جو ہے وہ ڈائریکشن بدل بدل کر چل رہی ہے۔ اب کپتان کے نالج، مہارت اور ٹیمپرامنٹ کا امتحان ہے، اس کو یہ میچ تمام آڈز کے خلاف جیتنا ہے۔ کپتان کی خوش قسمتی ہے کہ اسٹیڈیم میں جو کراؤڈ ہے اس میں زیادہ تر لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو میں ان کے ڈیسیژن سے بہت نالا رہتا تھا، اور میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ان کی ڈیسیژن میکنگ کے خلاف، اور میں انہیں ریجڈ سمجھتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ یہ فلیکسیبلٹی اور وزڈم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، آپ اس پہ توجہ دیں۔ اب سائیکالوجسٹ نے ہیومن لرننگ میں فلیکسیبلٹی کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ ریجڈٹی جو ہے وہ ایک بلاک کی طرح ہے جو انسان کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی کامیابیوں کا راستہ روک دیتی ہے۔ فلیکسیبلٹی ہے کیا؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ سپائن لیس ہے یا اس کا کوئی جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ اسٹریٹجیز بدل کر مختلف طریقوں سے کامیابیوں کی طرف بڑھنا جو ہے یہ فلیکسیبلٹی ہے۔ بڑا آدمی فلیکسیبل ہوتا ہے، وہ کہیں راہبر بنتا ہے اور کہیں راہبری قبول کرتا ہے۔ ناظرین، میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے ممبران کو کہا ہے کہ انہوں نے آپ کو، یعنی لوگوں نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا، تو آپ اسمبلیاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ کو واپس اسمبلیوں میں آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، میں تقریباً 5-6 ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اسمبلیوں میں ہرگز باہر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اندر آ کے اپنا رول جو ہے یہ پلے کرنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا باہر رہنا جو ہے یہ غیر اخلاقی، غیر ذمہ دارانہ، غیر دانشمندانہ ہے، اور کروڑوں ووٹرز جنہوں نے ان کو اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے اور قانون سازی کے لیے ووٹ دیے تھے، یہ ان کی بھی توہین ہے۔ اور میری انڈرسٹینڈنگ کے متعلق پی ٹی آئی جو بھی ایکٹیویٹیز اس وقت کر رہی ہے، اگر وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو یہ ایکٹیویٹیز اور بہتر اور سٹرونگ طریقے سے کر سکتے تھے۔ اور اسمبلی کا فورم بھی ایک اہم فورم ہے جہاں اپنا احتجاج جو ہے جس طریقے سے وہ باہر ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ اندر بھی کروا سکتے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ساری ایکٹیویٹیز باہر بھی کر سکتے تھے۔ تو میری رائے تو یہ ہے
کہ اٹس ناٹ ٹو لیٹ. کچھ بڑے اینکرز کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بہت پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے، کوئی پانی گزر نہیں چکا. اب بھی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے، ان کی پوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہوگی. پھر میں یہ کہوں گا کہ کاش چیف جسٹس صاحب پی ٹی آئی کو اسمبلی میں جانے کا کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیتے کہ اسپیکر جو ہے وہ پابند ہے کہ جو اسمبلی کی کارروائی ہے وہ اسمبلی کے رولز آف بزنس کے تحت چلائے. یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرے اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہیں کہ جی ہم وہاں دخل اندازی نہیں کر سکتے، لیکن اس چیز کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو کارروائی ہے وہ رولز آف بزنس کے مطابق ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو اسمبلی کے اندر جو ہے لوگ آئین کی خلاف ورزی کریں. یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے جس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر اسمبلی کے اندر بھی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو آئین کی حفاظت کرنا جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ممبر جو قومی اسمبلی کے ہیں جنہوں نے کہ استعفے دیے ہیں ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے. کیوں کہ رولز آف بزنس کے مطابق قومی اسمبلی کا ممبر اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھے گا، پھر جو ہے اسپیکر کے پاس جائے گا، اسپیکر کو یہ یقین دہانی کرائے گا کہ وہ کسی کے پریشر میں نہیں بلکہ اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہا ہے، تو پھر قومی اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ استعفیٰ منظور کر کے اس کو آگے بھیج سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ چند استعفے منظور کرنا اور باقیوں کے منظور نہ کرنا، یہ اس میں بھی یہ اسپیکر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طریقے سے جو ہے اسمبلی چلائے، کیونکہ اتھارٹی اس کی ہے، اسمبلی اس نے چلانی ہے، لیکن ہر چیز کو جوڈیشیسلی دیکھنا ہے اس نے، ناانصافی وہ نہیں کر سکتا. پھر ضمنی الیکشن جو کروائے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سارے غیر قانونی ہیں. کیوں کہ استعفے کسی طور پہ بھی جو ہے نا یہ لیگلی منظور نہیں ہوئے. تمام فیکٹرز کا انالیسس کرنے کے بعد اگر ہم ان کو سنتھیسائز کریں تو یہ بات واضح ہے کہ عمران خان صرف ایک ہی اسٹریٹجی استعمال کر رہے ہیں. ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ اور سمجھنے کی بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عمران خان کر کیا رہا ہے. یہ آپ جب سب چیزوں کو انالیسس کرنے کے بعد سنتھیسائز کریں تو یہ ایک فیکٹر سامنے آتا ہے، اور وہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ میں لا رہا ہے، اور پھر عوام کا پریشر جو ہے وہ سارے آگے کام کر رہا ہے، اور وہ دنیا کو بتا رہا ہے اور پاکستان کے تمام اداروں کو بتا رہا ہے، اور جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں بشمول فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو دنیا کی ہیں ان کو یہ عمران خان بتا رہا ہے کہ پبلک میرے ساتھ ہے. یہی ایک فیکٹر ہے جو موجودہ حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا. حالانکہ تمام بیوروکریسی پی ٹی آئی کی حکومت کی نسبت موجودہ حکومت سے ہر قسم کا پرو ایکٹیولی تعاون کر رہی ہے. دوسری طرف بیرونی ممالک کی حکومتیں اور عالمی جو ادارے ہیں وہ، اور خاص طور پہ اگین میں کہوں گا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، یہ موجودہ حکومت کے ساتھ تعاون اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو بھی شاید نظر آ رہا ہے کہ پبلک جو ہے غالباً ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک شاید نہ ٹھہر سکیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ پریزنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کون سے معاہدے کیے جائیں اور کون سے نہ کیا جائیں. اور جیسے میں حالات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری بلف گیم چل رہی ہے. موجودہ حکومت اپنا ٹینیور اکتوبر 2023 تک کھینچنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی جلدی انتخابات چاہتی ہے. اس منظرنامے میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے یا کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہے عوام اور ہمارا وطن عزیز. یہ قیمتی وقت جو ہے جو کہ لڑائی جھگڑوں میں ضائع ہو رہا ہے
وہ وطن کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری میں انٹروین کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس کے حالات بہتر ہو سکیں اور سارا ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔